بڑے بزرگ کہتے تھے کہ نظر انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو حسد کی نظر لگ جائے تو پھر آپ کا انجام وہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے تڑپتے ہیں اور آپ کے بچے، آپ کا گھر، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے نا کہ نظر بد بھی کوئی چیز ہوتی، تو آپ یقین کریں، اللہ کے شکر کریں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کو گندی نظر سے دیکھتے ہوں گے، ورنہ آپ یقین کریں یہ خود جو ہے وہ ہمارے ائمہ نے بتایا، ہمارے نبی نے بتایا کہ اپنی چیزوں کو، اپنی نعمتوں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھو۔ نہیں پتہ کس کی جو ہے ہاں لگ جائے، آپ کو آہ لگ جائے، کون جو ہے پیار سے آپ کو دیکھ رہا ہے، کون آپ کو دشمنی سے دیکھ رہا ہے، کون آپ کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ تکبر سے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جائیں، آپ کا گھر، آپ کی خوشیاں، آپ کا اچھا شوہر، آپ کے اچھے بچے۔ کوئی نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی خوشیوں میں سچے دل سے خوش ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو قریبی ہوتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ادروائز آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا سگا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنے سگے رشتہ داروں سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں کہ یہی ہمارا کام آنے والا ہے، یہی ہمارے برے وقتوں کا ساتھی ہے، مگر دراصل وہ اصل میں حاسد ہوتا ہے، اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگے اور وہیں وہ آپ کو لوٹ لے، ڈس لے۔ آج کی جو کہانی ہے نا، یہ مجھے ہماری ایک بہت ہی پیاری سی بہن ہے، یو کے میں رہتی ہیں، سلمہ سسٹر، جن کا خوبصورت سا نوجوان بیٹا، جس کو اس وقت جو ہے یو کے کی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس کو 7 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ شادی والے دن وہ لڑکا گرفتار ہو گیا۔ آپ سوچیں اس لڑکے کے اوپر، اس کی فیملی کے اوپر کیا قیامت گزری ہوگی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس نے ایلیگیشن لگائے اس کے اوپر، جس نے اس کے خلاف یہ سارا کچھ کیا، وہ اس کا اپنا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ ان کے اپنے خاندان سے جڑا ہوا، ان کے ایک فیملی فرینڈس نے ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا، اور آج یہ جو ہے کہتی ہیں کہ دیکھیں اپنی خوشیاں، اپنی کاوشیں دوسروں کو مت دکھائیں۔ تو سلطی سے میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی، فٹافٹ کہانی شروع کروں گی۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اور معلوماتی اور سبق آموز اسٹوریز ملتی رہے۔ تو جناب یہ بہن یو کے اندر کافی عرصے سے مقیم ہے۔ انہوں نے ارلی اپنی شادی کے شروع کے زمانے سے ہی جو ہے یہ یو کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ شوہر کہتی ہیں کہ وہ پہلے سے یو کے اندر رہتے تھے، ان کے پیرنٹس جو ہے وہ یو کے میں رہنے والے تھے، بعد میں انہوں نے رشتہ ڈھونڈ کر ان کی شادی جو ہے وہ یو کے میں کر دی جاتی ہے۔ ان کے شوہر اچھا کمانے دھمانے والے، اچھا ان کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا، وہ جو ہے کوریا وغیرہ سے یا جاپان سے جو ہے وہ کچھ گاڑیوں کے پارٹس وغیرہ کا کچھ اس طرح کا کام کرتے تھے، اور اچھا کام چلتا تھا ان کا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ شادی میرے اچھے گھر میں ہوئی تھی، کھاتے پیتے، کہ ہمارے ہی نیبر میں برابر میں ہی ایک اور پاکستانی فیملی رہتی تھی، اور وہ اور ہمارے بالکل ایسا تھا جیسے بہنوں والا ہمارے گھروں کا والوں کا سسرال، اور ہمارا ایسا ریلیشن شپ تھا جیسے کہ دو بہنیں ایک دوسرے گھروں میں۔ اب کہتی ہے کہ پردیس میں اپنے رشتہ دار بہت مشکل سے ملتے ہیں، تو آپ اپنے ایسے نئے رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے دل کی باتیں کریں، اپنے خاندان کی، اپنے اوپر گزرنے والے دکھ سکھ کی باتیں ان سے کریں۔ تو کہہ رہی انہی کے پڑوس میں ایک ان کی بھی ایک بہو تھی، میں بھی اس گھر میں ایک بہو تھی، تو ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ بھی مجھ سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے شادی ہو کر آئی تھی، تو ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہوتی تھی۔ پھر ہمارے بچے بھی ساتھ، میرا پہلا بیٹا ہوا، پھر اس کے بعد اس کا پہلا بیٹا ہوا، پھر اس کے بعد میرے یہاں بیٹی ہوئی، پھر اس کے یہاں بیٹی ہوئی، پھر میرے یہاں بیٹا، اس کے یہاں پھر بیٹی ہوئی۔ تو کہہ رہے ہمارے 3 بچے تھے، ایک جیسے ہمارا آنا جانا، اسکولنگ وغیرہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلا، اور ہمارا اور ان کا ریلیشن شپ بالکل بہنوں والا تھا۔ کہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اگر وہ پاکستان جاتی تھی تو میرے لیے بہت ساری چیزیں لاتی تھی، میں اگر پاکستان جاتی تھی تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں جاتی تھی۔ اس کے یہاں کوئی رشتہ دار آتا تھا تو ہم لوگوں کے یہاں آتے، دعوت ہوتی تھی، اور میرے یہاں کوئی رشتہ دار آتا تو اس کے یہاں جاتے، اتنی ہماری کلوز تھی۔ کہ اب یہ وقت بڑھتا گیا اور زمانہ آ گیا کہ جب ہمارے بچے یونیورسٹی لیول پر پہنچ گئے، اس کا کہتی ہے کہ بیٹا تھوڑا سا جو ہے وہ ادھر ادھر کی ایکٹیویٹی کے اندر بہت زیادہ تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنا اور الگ طرح کے ماحول میں رہنا، جبکہ میرا بیٹا تھوڑا سا سیریس مذہبی تھا، کیونکہ ہمارے یہاں جو ان کے دادا دادی تھے بہت زیادہ مذہبی تھے، تو بچے کو قرآن پڑھانا، نماز کی پابندی، روزوں کے احکام کا یہ سارا انہوں نے رکھا، جس کی وجہ سے میرا بچہ یہ سارے حرام حلال کی تمیز کرتا تھا، اور بہت ہی اچھا تھا کہ جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں یو کے میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ تھے وہ سب اس میرے بچے کی تعریف کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا ہونہار بچہ ہے۔ جب میرے بیٹے نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کر لی تو اس نے اپنے ابو کے ساتھ بزنس شروع کیا۔ اب کہہ رہے ان کے جو بیٹا تھا میرا، اس نے جو پڑھائی کی تھی اس کے حساب سے اس نے اس بزنس کو 4 چاند لگا دی، اور ہمارا بزنس بہت تیزی سے
से फैलने लगा। तो उसको नए लोगों की ज़रूरत थी, तो उसने अपने इनकी जो माँ थी पड़ोसी, जो उन्होंने आके कहा कि मेरे बेटे को भी अपने साथ रख लो ताकि वो भी काम सीखे और उसे भी कुछ काम करना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इन्होंने अपने बेटे से कहा कि इसको भी अपने साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो। तो उसने कहा अम्मी ये थोड़ा सा लड़का लापरवाह सा है, मुझे लगता है कि ये हमारे साथ सही चल नहीं पाए, मगर माँ बाप ने कहा कि नहीं रख लो, पड़ोसी हैं, हक है, बहन जैसी है। तो उसने उस लड़के को अपने साथ रख लिया। अब ये दोनों, इससे भी अपने कुछ पैसे जो है वो इसके बिजनेस में इन्वेस्ट किए और उसके बाद ये दोनों काम करने लगे। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दूसरा वाला लड़का था ना पड़ोसियों का, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी और क्राइम टाइप की चीज़ों में ज़्यादा था, मगर उसने कुछ ऐसा काम किया नहीं था ऑफिस में जिसकी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम, मगर उसके यार दोस्त कुछ अच्छे नहीं थे, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं था। अब यहाँ पर इस लड़के की जो है वो शादी की बात, अहमद नाम था इस लड़के का, अहमद की शादी की होने लगी तैयारी, और इसके लिए एक बहुत ही प्यारी और मजहबी सी लड़की पसंद की गई जो कि यूके के अंदर ही एक फैमिली थी, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की के साथ इसका रिश्ता हो गया। अच्छा, जब रिश्ता हुआ और जब पड़ोसियों को बताया गया तो जैसे उनके ऊपर कोई बिजली गिर गई। असल में वो अपने बेटे के लिए पसंद करके बैठी हुई थी मगर रिश्ता नहीं डाल सकी थी, और कुछ बाद में कहती हैं, ये बताती हैं खातून, की बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने रिश्ता डाला था पर इन्होंने मना कर दिया था इस लड़के की एक्टिविटी की वजह से। जब मालूमात कराई तो उन्हें पता चला कि इनका लड़का कोई अच्छी एक्टिविटी में नहीं है, और जब इन्होंने रिश्ता डाला तो इनका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया गया। ये चीज़ इसके दिल में चुभ गई और इनको अंदर ही अंदर इनके घर में जो लड़का था इसको एक हसद सा हो गया, क्योंकि इसने इसको कहीं देखा था किसी जगह पर, इसने इस लड़की को पसंद किया था, और अब अगर इसको मना करके इसके साथ शादी, और क्योंकि आपको मैंने बताया दोनों भाइयों की तरफ भले बड़े, अब इसको एक हसद हो गया कि मुझे मना करके इस लड़के के साथ ये शादी कैसे कर दी गई, ये इसके साथ ये रिश्ता पक्का कैसे हो गया। अब बज़ाहिर इन्होंने बड़े मोहब्बत से, प्यार से और खुलूस से मिठाइयाँ खाना और बड़ी मुबारकबादें देना, मगर अंदर ही अंदर इनका लावा पकना शुरू हो गया था। और अब ये लावा एक ऐसी प्लानिंग में बदला कि इन दोनों माँ बेटों ने एक ऐसी प्लानिंग की कि इस लड़के का पत्ता साफ करके दोबारा इसके साथ शादी कराने के चक्कर में इन्होंने क्या एक हरकत की। अब जब यहाँ पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई, धूमधाम से शादी की शॉपिंग, कुछ शॉपिंग पाकिस्तान से की गई, कुछ यूके से की गई, और शादी उरूज पर इनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत ही हसीन खूबसूरत लग रहे, और इन्होंने कुछ ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा जो है वो वाहियात रस्में वगैरह नहीं की, सीधा सीधा शरीयत के मुताबिक सिंपल से इन्होंने शादी की मस्जिद में जाकर, और इसके बाद एक घर में ही एक ग्रैंड सा वलीमा था जिसमें घर के जो अहबाब थे इनके जो सर्कल के, उन लोगों को बुलाया गया था। अब यहाँ पर इन्होंने शादी के बाद, जब शादी की दिन गुजर गया और सुबह का टाइम था और रात पे इनका वलीमा था, सुबह के टाइम पे इनके घर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आने के बाद अहमद को गिरफ्तार कर लेती है। अब जब ये लोग पूछते हैं कि एलिगेशन क्या है, तो ये बताते हैं कि आपका जो बेटा है इसने जो है वो कुछ ऐसे ऐसी कुछ सामान जो है उसको एक्सपोर्ट करवाया है जो कि गैर कानूनी था और कस्टम्स वगैरह से क्लियर करवाया। कुछ यूके के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसको लाना ममनुआ था, उसको इसने लाया है और ये पार्सल इसने मंगवाया है। उसके अंदर कुछ ड्रग्स की, कुछ ऐसी मेडिसिन थी, कुछ ऐसे मतलब कुछ 2-4 चीज़ें थी उसमें, कुछ ऐसी मुख्तलिफ तरह के केस के अंदर जो FIR दर्ज हुई उसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी गई। उसके अंदर जो असल पॉइंट था कि कुछ ड्रग्स या कुछ इस तरह की अद्वियात थी जो कि बैन थी या जिसको इलीगल थी यूके के अंदर एक्सपोर्ट करना, वो अहमद के पते पर आया था और ये चीज़ एयरपोर्ट के अहाते में से गिरफ्तार की गई थी, पकड़ी गई थी। किसी ने निशानदेही कराई थी कि इस बॉक्स के अंदर ये सारा कुछ है, और ये सारे निशानदेही कराने वाला इनका पड़ोसी वही लड़का था जो इससे हसद करता था, और उसने ही ये सामान मंगवाया, अहमद से साइन करवाए, अहमद से ये सारा कुछ करवाया। उसको नहीं पता था कि क्या आ रहा है, वो समझा कि जो एक नॉर्मल चीज़ आती है वो आ रही है, जबकि ये इसने मंगवाया और इसको बताया कुछ गया, मंगवाया कुछ गया। इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स में इसके साइन, इसकी चीज़ें, इसका NIC सब कुछ इसके नाम पर था, अहमद के नाम पर। और फ़ोन करके इसने बताया कि भाई फला फला पैकेट आ रहा है और इसके अंदर ये सारा सामान है। तो इसकी वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में जब इसको दिखाया गया तो सारे के एविडेंस जो है वो इसी के ख़िलाफ़ जाते थे और इसको अदालत ने 7 साल की सज़ा दे दी।
اور اس کے بعد یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، اور یہ چیز ان کی ماں کے لیے ان کی گھر میں قیامت بن کے گزری، اور انہیں جب پتہ چلا کہ یہی لڑکا اس ساری سازش کے اندر انوالو تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیا قیامت گزری ہوگی ان کے خاندان کے اوپر۔ آج وہ لڑکا اپنی سزا بھگت رہا ہے، اب تو کہتی ہیں کہ بس اب کچھ عرصہ رہ گیا، سزا ختم ہونے والی ہے، اور ایک چھوٹی سی معمولی سی بات، ایک چھوٹی سی رنجش آپسی رشتوں کو کیسے خراب کرتے۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا بڑے محتاط ہو کے رہیں، کسی سے بھی اگر آپ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرتے نا کہ یہ وہیں سے دھوکہ ملتا ہے۔ آستین کے سانپ کہتے ہیں، آستین کے سانپ، اور یہ نظر بد بھی ہے، کبھی کبھی نظر بد بھی ہے۔ ابھی ان کی امی کہتی کہ نظر بد بھی ہے، حسد کی نظر ہے، حسد کی آہ بھی لگ گئی میرے گھر کو۔ تو آپ کیا کہیں گے، کیا واقعی یہ حسد کی آہ تھی، یا کسی کو اپنے ساتھ اتنا انوالو کر لینا کہ وہ حسد کرنے لگتا ہے، نظر لگا دیتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔